السلام علیکم بچوں، آج ہم اپنے دوسرے لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنا کل کا پہلا جو لیکچر تھا وہ سبق پڑھا تھا ہجرت نبوی، اور جس کے مصنف تھے مولانا شبلی نعمانی۔ ہم نے اپنا ہاف چیپٹر پڑھا تھا، آج ہم اس کے آگے سے شروع کرتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، درجہ اس حد تک عداوت دشمنی تھی، تاہم آپ کی دیانت پر ایمانداری پر یہ اعتماد تھا، یہ بھروسہ تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب سبب کی جمع بھی ہو سکتی ہے، اور یہاں پہ اسباب سے مراد چیزیں، سامان، مال امانت رکھنا ہوتا تھا، آپ ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں، امانت کی جمع ہے، چیزیں جمع تھیں۔ آپ کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اس بنا پر وجہ پر جناب امیر حضرت علی علیہ السلام کو بلا کر فرمایا، مجھ کو ہجرت اللہ تعالیٰ کے لیے دین کی خاطر وطن چھوڑنے کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر کو پتہ چل چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب، سونے کا بستر، قتل ہونے کی زمین ہے، جگہ ہے، لیکن فاتح خیبر کو فتح کرنے والے مولا علی حضرت علی علیہ السلام کا یہ ایک لقب ہے کے لیے قتل ہونے کی جگہ فرش گل تھا، پھولوں کا بستر تھا۔ کافر کی جمع، کفار نے جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، گھیر لیا، چاروں طرف سے اپنے دائرے میں لے لیا، حلقے میں لے لیا، اور رات زیادہ گزر گئی، تو قدرت نے اللہ تعالیٰ کی طاقت نے ان کو بے خبر کر دیا، غافل کر دیا، ان پر نیند غالب کر دی، سو گئے۔ حضرت ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا، فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، پیارا ہے، لیکن تیرے فرزند بیٹے مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی، بات طے ہو چکی تھی، معاہدہ ہو چکا تھا۔ دونوں صاحب پہلے جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، جبل سور، مکے میں سور نامی پہاڑ ہے، کہ غار میں جا کر چھپ گئے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے، اور بوسہ گاہ خلائق ہے، بوسہ چومنے کی جگہ، پیار کرنے کی جگہ، بوسہ گاہ خلائق ہے، لوگوں کے چومنے کی جگہ ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز نوجوان تھے، یعنی کہ جو جوانی کی حد میں قدم رکھ رہے تھے، جوان ہو رہے تھے، شب رات کو غار میں ساتھ ہوتے، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی، شام کو آ کر حضرت سے عرض کرتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دودھ پی لیتے۔ 3 دن تک صرف یہی غذا تھی، خوراک تھی، لیکن ابن حشام نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابوبکر صدیق کی چھوٹی بیٹی تھیں، گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھیں۔
اسی طرح 3 راتیں غار میں گزاری۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے جناب امیر تھے۔ ظالموں نے آپ کو پکڑا اور حرم میں مسجد حرام کے صحن میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس قیدی رکھا اور چھوڑ دیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے منہ، جہاں سے غار کے اندر جایا جاتا ہے، منہ تک آ گئے۔ آہٹ آواز پا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہوئے، پریشان ہوئے، اداس ہوئے اور حضرت سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر جا پڑے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ سورۃ توبہ میں آیت پیش کی گئی، پروردگار کا حکم ہوا گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش نے اشتہار دیا، اعلان کر دیا، یہ خبر مشہور کر دی، اس خبر کو پھیلا دیا کہ جو شخص محمد کو یا ابوبکر کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو ایک خون بہا کے برابر، خون بہا دیت، خون کے بدلے رقم لے لینا، خون کے بدلے خون یا خون کے بدلے رقم لے کر معاف کر دینا، یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جوشم نے سنا تو انعام کی امید میں نکلا۔ عین بالکل ٹھیک اس حالت میں کہ آپ روانہ ہو رہے تھے، اس نے آپ کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا۔ ترکش سے فال کے تیر نکالے، ترکش تیر دان، تیر رکھنے کا تھیلا، تیر رکھنے کی جگہ، فال کے شگون کے کہ جس سے حساب لگایا جاتا ہے، اندازہ کیا جاتا ہے۔ یہ قریش میں پہلے رسم تھی، اس طریقے سے وہ اپنے آئندہ کے پروگرام، آئندہ کی منصوبہ بندی کرتے تھے۔ فال شگون کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، جواب میں نہیں نکلا، لیکن 100 اونٹوں کا گراں بہا قیمتی معاوضہ انعام ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے، زمین کے اندر چلے گئے۔ گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال نکالی، اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مکرر دوبارہ تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی، حوصلہ کم کر دیا اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہیں، نشانیاں ہیں۔ آثار اثر کی جمع، لیکن یہاں پہ مراد نشانیاں ہیں، نشان ہیں۔ حضرت کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی، التجا کی، عرض کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے۔ حضرت ابوبکر کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امان نامہ لکھ دیا۔ تشریف آوری کی، حضرت محمد کی آمد کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی۔ تمام شہر ہمتن مکمل طور پر چشم انتظار تھا۔ چشم آنکھ، انتظار منتظر، یہاں پہ مراد ہوگا مکمل طور پر انتظار کی آنکھ بنا ہوا تھا۔ معصوم بچے فخر، ناز اور جوش جذبے، خوشی میں کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر آ رہے ہیں، پیغمبر پیغام پہنچانے والے۔ لوگ ہر روز تڑکے منہ اندھیرے صبح سویرے سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور پھر دوپہر تک انتظار کر کے حسرت، آرزو، خواہش، تمنا کے ساتھ واپس چلے جاتے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور کرائن سے اندازے سے پہچان کر پکارا، اہل عرب، لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر کی آواز سے گونج اٹھا، بہت زیادہ آواز بلند ہو گئی۔ تو بچوں یہ ہمارا سبق تھا جو مکمل ہو گیا۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔
آپ نے پورا سبق پڑھ لیا، مختصر جواب دینے ہیں۔ آپ نے یہ تمام سوال اس چیپٹر کو پڑھ کر، سمجھ کر، اور تمام جو سوال ہیں ان کے جواب آپ نے اپنے جرنل کے اوپر لکھنے ہیں، تحریر کرنے ہیں۔ اپنا آپ کا یہ کلاس ورک کہہ لیں یا آپ کا یہ ہوم ورک ہے۔ سبق نمبر پہلا، اس کا سوال نمبر 2 جو خالی جگہ ہیں وہ آپ نے سبق کو پڑھا ہے، اس کو مد نظر رکھ کر کتاب کے اوپر آپ نے یہ خالی جگہ پر کرنی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، غلط درست ہیں، آپ نے سبق پڑھا، اسے مد نظر رکھ کر آپ نے یہاں پر غلط کے آگے کراس کا نشان لگانا ہے اور درست کے آگے آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ پھر سوال نمبر 4 ہے، کالم ہے، آپ نے اس کو کالم الف کو کالم بے کے ساتھ ملانا ہے۔ سوال نمبر 6 اعراب ہیں۔ سوال نمبر 7 آپ کو معنی لکھوا دیے گئے ہیں، آپ نے وہاں سے معنی دیکھ کر یا اس ویڈیو سے سن کر آپ نے اپنی کاپی کے اوپر پہلے الفاظ لکھنے ہیں، پھر معنی ان کے لکھنے ہیں، اور پھر ان الفاظ کو جو یہاں پہ دیے گئے ہیں آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، جمع کے واحد اور واحد کی جمع لکھنا ہے۔ ہدف واحد ہے اور آپ نے اس کا جمع اہداف لکھنا ہے۔ جھنکاریں جمع ہے، آپ نے واحد لکھنا ہے۔ رائیں جمع ہے، واحد لکھنا ہے۔ زنجیر واحد ہے، آپ نے جمع لکھنی ہے، اور قبیلہ بھی واحد ہے، آپ نے اس کا جمع لکھنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 10 ہے کہ درج ذیل تراکیب کے معنی لکھنے ہیں۔ یہ تمام سوال آپ نے اپنے جرنل کے اوپر خوبصورت خوش خط رائٹنگ میں تحریر کرنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں آپ کو خلاصہ تحریر کرنے کا طریقہ اور سوال نمبر 9 کہ درج ذیل اقتباس کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کریں، وہ تمام بتایا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ اپنے اس تمام کام کو خوش خطی میں انتہائی خوبصورتی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ تحریر کریں گے۔ خدا حافظ۔